ابھی براہ راست دیکھیے سپریم کورٹ کے باہر اس وقت مصطفیٰ کمال اور فروغ نسیم میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، اور ہم نے دوسرا پوائنٹ اس میں صرف یہ لکھا کہ ربا کے حوالے سے جو 2 سالوں سے سپریم ایپلنٹ بینچ میں جو بینچ بننا ہے اس بینچ کے لیے استدعا کی ہے، اگر اس میں ہمیں خود بھی جو ہے وہ اپلیکیشن لگانی ہے تو وہ ہم بھی لگائیں گے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے پہلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اپریل میں کی، مئی میں پھر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر 16 منٹ کی بات کی، اور اس کے بعد پریس کانفرنس جو تھی ہماری جس کے اوپر یہ کانٹیمپٹ ہوا اس میں بھی یہی بات ہے۔ اور ہمارے بیرسٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اس تمام کنڈکٹ میں کوئی کانٹیمپٹ دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی کہ میری پوری گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی عدالت کو کسی بات پہ ناگواری گزری ہے ڈیو ٹو ریسپیکٹ ٹو دی جوڈیشری تو بات اسٹے لے لیا ہے۔ اسٹے ان اے سینس وہ اسٹے نہیں ہے کیونکہ وہ بینچ ہی نہیں بنا تو وہ پہلا دن شروع نہیں ہوا۔ اس کے اوپر میں نے اپنی پریس کانفرنس میں توجہ دلائی کہ جہاں پر یہ میٹرز بہت اہم ہیں، ججز کے حقوق کی بات بہت اہم ہے اور بالکل اہم ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہاں پر اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ میری کنٹینیوشن میں تقریر چلی آ رہی تھی اسمبلی کے اندر، اس لیے میں نے اس پریس کانفرنس میں بھی یہ والی بات کی ہے، اس پہ توجہ دلائی ہے۔ میں نے کوئی خدا نہ خواستہ جو رؤوف حسن صاحب پی ٹی آئی کے جس طرح کے جملے ادا کر رہے ہیں، وہ ججز کو جو ہے وہ ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، وہ ججز کو اندھا گونگا بہرا کہہ رہے ہیں، میں تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر جو نعرے لگ رہے ہیں باہر سپریم کورٹ کے اور ججز کے آفیسز کے باہر، وہ تو میں اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو جج صاحب نے جو قرآن کے حوالے سے بات کی ہے، مجھے بہت انکریجمنٹ ہے اس والی بات پہ کہ اسی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ سود کے نظام کو چلانے والے اور اس کو رائج کرنے والے، اس کو ماننے والے، اور جہاں یہ رائج ہے مفہوم عرض کر رہا ہوں وہ اس سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ ہم ایز اے قوم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں مبتلا ہیں۔ ہم اپنے پڑوسیوں سے جنگ نہیں کر سکتے، کسی اور ملک سے جنگ کرنے کے قابل نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں اور کہاں ہے کیا؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں خوشحالی آ جائے گی اس جنگ کو لڑ کر، تو نعوذ باللہ کیا اللہ ہم سے یہ جنگ ہار جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ اگر اللہ ہی جیتے گا تو پھر تو خوشحالی نہیں آئے گی۔ ہماری خوشحالی کا مطلب ہے کہ سودی نظام میں خوشحالی کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول پاکستان میں آ کر ہم سے یہ جنگ ہار جائیں گے، نعوذ باللہ نہیں، اللہ تو کبھی نہیں ہارے گا۔ تو پاکستان کی میں ہر گھر کی دیوار سونے کی اینٹ کی ہو جائے اور چھت جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے، جب بھی اللہ اور اس کے رسول سے یہ جنگ ہم جیت نہیں سکتے، یہ دھوکہ ہوگا۔ یہی میری انٹینشن ہے پہلے دن سے، اور اس پریس کانفرنس میں بھی جس کے اوپر یہ کانٹیمپٹ ہے، میری اگر جس نکالیں تو میں یہی توجہ دلا رہا ہوں صرف کہ جہاں پر ججز کے حقوق معتبر ہیں وہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کرنا بھی بہت معتبر ہے، جنگ ختم ہو جانی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے کا حق زیادہ ہے، یہی ٹوٹل میری انٹینشن ہے۔ تو آج جج صاحب نے، اور پھر کیوں ہم یہ بات میں نے کوٹ کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بانی پاکستان نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کی بنیاد رکھتے ہوئے، اسٹیٹ بینک جو کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے، اس کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان میں انہوں نے مغرب کے اکانومک نظام کو، معاشی نظام کو فیل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان اسلامی اصولوں کے مطابق نیا معاشی نظام دنیا کو متعارف کرائے گا، دنیا کو انٹروڈیوس کرائے گا، نمبر 1۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے یہ آئین بنایا 1973 میں، وہ تو مولوی نہیں تھے نا، وہ تو ایک لبرل قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 38F میں یہ لکھوایا ہے کلیئرلی، 38F آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ وی ول ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ آج 51 سال ہو گئے، ہم ایز ارلی ایز پاسبل ہمارا ختم نہیں ہوا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ سود کے نظام کہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے،
اور اللہ سود کو مٹا کر رہے گا. جب اللہ اور سود کیا ہے؟ میری اکانومی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری اکانومی مٹا کر رہے گا, مجھے مٹا کر رہے گا. ہم کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں؟ یہ میرا کنسرن میرا نہیں ہونا چاہیے. صرف میں نے تو پارلیمنٹ میں پہلی دن کی تقریر کی یہ بات کی ہے, دوسری تقریر میں یہ بات کی ہے, اور پھر جب مجھے موقع ملا کہ ایک ملک میں یہ ایشو چل رہا ہے, میں نے وہاں بھی یہ والی بات کی ہے. اور اس کے اوپر اگر آنریبل سپریم کورٹ کو انہوں نے اس کا برا مانا ہے تو میں نے آؤٹ آف ریسپیکٹ انہوں نے کہا کیوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے کانٹیمپٹ تو ہم نے ہمارے لائر نے کہا کہ ہم آؤٹ آف ریسپیکٹ, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمیں جو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہی وہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کی جو ہے وہ مجروح ہوا ہے آپ کی آنر, ہم آپ سے انکنڈیشنل ہم نے اپولوجی کی, اور ساتھ ہم نے لکھا ہے چوتھے پوائنٹ میں لاسٹ پیراگراف میں کہ ربا کے کیس کو فکس کیا جائے. یہ ہماری ٹوٹل کنڈکٹ تھی. میں بہت مطمئن ہوں آنریبل ججز کے کنڈکٹ سے, اور میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر میں نے جو لکھ کر دیا ہے, میں انکنڈیشنل, اگر ہماری بات بری لگی ہے میں انکنڈیشنل اپولوجی ٹینڈر کرتا ہوں آنریبل سپریم کورٹ سے اور ان کے ججز سے. رہنما MKM مصطفیٰ کمال اور فروغ نسیم میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.